بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا۔ موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی بٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن اس کی تو جیب ہی نہیں تھی، تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلنا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دی۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کیں اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ، پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کی چھینٹیں اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نوبیاہتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ہی اس ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں ایک زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑوانا ہی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاریاں دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہ گیر بھی بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے لیے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔
کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چہم گوئیاں ہونے لگیں کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ چند منچلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے؟ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ وہ ملنگ کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی، کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہو گئے تھے۔ ملنگ نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ یہ اس عورت کا محبوب تھا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے محبوب کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی مشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا کہ پس خدا کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے قہر سے گھبراتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ انسان رنگ نہیں بدلتا؟ کسی کے منہ پر ایک بار سچ بول کر تو دیکھو۔ اگر غموں کو بلا کر آگے بڑھتے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ سب پالو جو کھو گیا تھا، لیکن اگر اس دکھ کو ساتھ لے کر چلو گے تو پھر باقی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر لو گے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو وہ اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے مگر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، جبکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے اکیلے ہی جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ لوگوں کو مرغوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ہر وقت دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والا انسان بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ نیکی کے کاموں کا ذکر کسی سے نہ کیا کریں جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور آپ کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے۔ عقل مند ہدایت پا کر خوش ہوتے ہیں، لیکن احمق منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ ناکام ہونا ٹھیک ہے، چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ جب ماں سوئی میں داغا ڈالنے کا کہے تو ذرا دیر لگائیں، ماں یہ نہ سمجھے وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے، ہمیں سچ بولنے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔